بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں، ان کے ذاتی، صفاتی اور بہت سارے اوصاف سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ جہاں ان کی ذمہ داریوں کو ہم نے ذکر کیا، وہاں ایک اہم ترین ذمہ داری چندے سے متعلق بھی ہماری معروضات چل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چندے کی حیثیت اور چندے کے بارے میں کچھ ہماری معروضات پچھلی نشست میں ہم نے بیان کی تھی۔ ہم اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انہی باتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ چندے کی حیثیت سے متعلق ہماری بات ہوئی تھی کہ چندہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور اسباب کے درجے میں ایک سبب ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ اسی انداز سے ہم نے اسی کی تکمیل کرتے ہوئے اس بات کو مکمل کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے آج کی اس نشست میں ہم مزید یہ بیان کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو ایک مختصر اور محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے علم کے مطابق ہر انسان کو اس کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور کوئی 1 سال 2 سال اپنے اپنے وقت کے مطابق، کوئی 60 سال عمومی طور سے زندگی جو ہمارے ہاں عام طور سے پائی جاتی ہے 60-70 سال اور 75 سال تک ایک عمومی زندگی ہے۔ عام طور سے جیسا کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات اور واقعات اپنے معاشرے میں، تو اسی طریقے سے ہر آدمی اپنی ایک وقت محدود زندگی، وقت محدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت سی ضروریات اس انسان کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کے جو ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں اور ہم کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہمارے ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کی ہی مرضی کے عین مطابق ہو۔ ان ضروریات کی تکمیل اللہ جل شانہ جو ہمارے خالق و مالک، رازق اور ہماری ہر شے کو دیکھنے والے، ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی عین مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، عین مرضی کے موافق ہو۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ الہی میں ذرا سی غفلت انسان کی اور ذرا سی بے راہ روی اللہ جل شانہ کے ہاں انسان کو مجرم بنا سکتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کی اہم ضروریات جو انسان کے لیے طبعی ضروریات ہیں، وہ اس کے لیے کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے اور کمانا ہے، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، یہ تمام کے تمام کام اللہ جل شانہ کی اپنے رب کی مرضی کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ جہاں یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، وہاں انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت اس کی علمی اور عملی ضرورت بھی ہے۔ جہاں انسان اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس میں اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس وقت کپڑوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جب آج کل ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ اس بیان کے جو آج کل کے جو موسم ہے، اس لحاظ سے ہمیں جب معلوم ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں انسان یہ دیکھتا ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس وقت مجھے سردیوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے ٹھنڈ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنے کپڑوں کا بندوبست کرتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور اس کو سونا ہے، بچھونا کا بندوبست کرتا ہے، اوڑھنے بچھونے کا بندوبست کرتا ہے، کھانا پینا کا بندوبست کرتا ہے۔ اسی انداز سے
انسان کے لیے ضروری ہے، اور انسان کے لیے یہ ایک لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنی علمی اور عملی ضرورت کو بھی پورا کرے، اور اللہ جل شانہ نے جو اس کے اوپر ایک فریضہ دیا ہے، اس فریضے کی تکمیل دین و دنیا کے علم کے حصول کے لحاظ سے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے جو اس کے ذریعے اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا اس کو معلوم ہو سکے۔ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کا وہ مملوک ہے، جو اس کا مالک ہے اور جو اس کا رازق ہے، اور جو اس کی ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے بھالتا ہے۔ جب وہ معدوم تھا، جب وہ عدم تھا، یعنی معدوم تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس وجود نہ ہونے پر اس کو اللہ جل شانہ نے وجود بخشا، تو لہٰذا اسی رب کی ہی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی کی ہی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا علم حاصل کرے جو کہ اللہ جل شانہ نے جس میں اپنی رضا پوشیدہ رکھی ہے۔ علم کے ذریعے اپنے دین اور دنیا کی جو ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرے، اور اس کو پورا کرنا جس طریقے سے اور ضروریات کو پورا کرنا انسان کے لیے لازم ہے، ایک طبعی اعتبار سے بھی اور ایک حکم الہی کے اعتبار سے بھی، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دین کی اور اس دنیا کی ضرورت کو پورا کرنا علم کی حیثیت سے یہ بھی ایک بہت اہم ترین ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی تکمیل میں اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں جب ہم اس نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہماری آل اولاد میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ہاں اپنے طور سے اپنے گھر میں ہی کوئی بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کے مسائل کو دیکھ سکے، تو اس کو کسی درسگاہ میں داخلہ دے دیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ ہر اعتبار سے بچے کی اپنی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ کچھ بچے بہت جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، کچھ بچے تھوڑی دیر سے سمجھدار ہوتے ہیں۔ والدین اس سلسلے میں ان کی باتوں کو، ان کی حرکات کو، ان کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ اب اسکول جانے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیے، جہاں ہم بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہاں ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بھی ہمارے لیے علمی لحاظ سے کوئی فریضہ بھی جو ہے وہ عائد کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے اور نہایت ہی ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بچے کی تعلیم کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، اس کی دنیا کی طرف تو دنیا کی تعلیم کی ضرورت کو تو بحسن خوبی بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں اور پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ ایثار اور قربانی دیتے ہیں۔ لیکن جہاں دین کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے اور جہاں اس قسم کی کوئی بات سامنے آتی ہے، وہاں ہم اس کی حیثیت کو یکسر ختم کر دیتے ہیں، اور بہت ہی کم ایسے خاندان دیکھنے میں آتے ہیں جو اپنے بال بچوں کو دین کی تعلیم اور پورے دین کی تعلیم اور وہ عالم کورس باقاعدہ طور سے کروائیں۔ ایسے خاندان بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں، ایسے گھرانے بہت کم ہوا کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیا کریں۔ دیکھیں، جس طریقے سے ضرورت دین کی ہے، اس طریقے سے ضرورت دنیا کی ہے، جس طریقے سے ضرورت کھانے پینے کی ہے، جس طریقے سے ضرورت ہمارے اوڑھنے بچھونے اور دیگر تمام ضروریات کی ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے دین کے اعتبار سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ہمیں ضرورت اپنے علم دین کی بھی ہے۔ وہاں ہم اپنے بچوں کو اس حیثیت سے کہ ہم انہیں دینی علوم اور فنون سکھائیں،
اس چیز کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اور جہاں ہم اپنے دنیا کے لیے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اہتمام کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے انتخاب میں بہت ہی زیادہ سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں اور بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ جہاں وقت آتا ہے اپنے دنیا کی تعلیم کا، تو وہاں ہم اس چیز کو بہت اچھے انداز سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس طریقے سے اس کی دنیا کی ضرورت ہے اس کے لیے دین کی بھی ضرورت ہے، اس کی دین کے علوم اور فنون کا سیکھنا بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ تو دین کی علمی اور عملی اور تربیتی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ تو لہٰذا اس فریضے کی تکمیل میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس چیز کو بہت اہمیت کے ساتھ اور ترجیحی بنیادوں پر اور اس کی ادائیگی میں اور اس فریضے کی ادائیگی میں اہمیت کے ساتھ پورے طور سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔